السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ محترم حضرات، میں اس لائق نہیں کہ میں آپ لوگوں کو کچھ بتا سکوں، کچھ سکھا سکوں، یا کچھ کہنے کی جرت نہیں ہے آپ لوگوں کے سامنے، میری اتنی اوقات نہیں ہے۔ لیکن ایک حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچا تو دوسروں تک اگرچہ وہ ایک ہی آیت ہو، ایک ہی لفظ ہو، چاہے جتنا بھی چھوٹا سا علم ہو آپ کے پاس، وہ دوسروں تک پہنچا دو۔ یہ ایک حدیث ہے۔ اس لیے مجھے جتنی سی سمجھ ہے، جتنا سا علم ہے، اس کے حساب سے میں آپ لوگوں کے سامنے کہنے کی جرت کر رہا ہوں، یہ بات رکھنے کی جرت کر رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو سمجھانا مقصود نہیں ہے، بلکہ آپ سے مجھے سمجھنا مقصود ہے۔ میں نے ابھی قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت جو ہے اس کا ایک ٹکڑا پیش کیا، اس آیت کا، پوری آیت نہیں ہے، آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے میں نے تلاوت کی، اور بعد میں جو ہے ایک حدیث پڑھا جو یہ بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور یہ موضوع جو ہے نماز کے متعلق میں نے آیت پڑھی، اور اسلام کی جو ہے بنیاد ہے وہ کن کن چیزوں پر ہے، وہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث میں جو حدیث میں نے پڑھی، قرآن کی تلاوت کے بعد، قرآن کی آیت کے بعد میں نے جو حدیث پڑھی، اس میں جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے۔ تو پہلے جو میں نے آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا اس میں یہ ایک آیت نازل کیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ بے شک نماز، تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ روکتی ہے، بے شک نماز روکتی ہے، عن الفحشاء والمنکر ہر فحش کاموں سے، برے کاموں سے۔ مطلب اگر جو خشوع کے ساتھ اگر نماز ادا کرے، نماز کو نماز کی طرح ادا کرے، تو وہ نماز کیا کرتی ہے؟ اگر انسان کے اندر کوئی بھی خامی ہو، کوئی بھی برائی ہو، تو وہ نماز کیا کرتی ہے؟ اس خامی کو، اس برائی کو، اس فحش کو دور کر دیتی ہے، اس برائی کو دور کر دیتی ہے۔ لیکن ہاں، نماز کی طرح ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ موضوع کر کے آئے بس کوے کی طرح جو ہے چونچ کی طرح، ہم کوے کی چونچ کی طرح سجود کیے، رکوع کیے، پھر ہم چل دیے۔ دل میں اخلاص ہونا چاہیے، خشوع ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز، ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، ہمارے اوپر جو نماز فرض کیا گیا ہے،
تو ہماری بھلائی کے لیے اللہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ دنیا میں ہر انسان، ہر چرند و پرند، ہر چیز، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ چیز، ہر چیز، انسان، جنات، جتنے بھی ہے مخلوقات ہے، سب اللہ کے محتاج ہے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ کا کچھ نقصان ہوگا۔ اللہ کا نقصان ہونے والا نہیں ہے، اللہ کا نقصان بالکل نہیں ہونے والا۔ نقصان آپ کا اور ہمارا ہوگا، کیونکہ ہم اپنی جان پہ جو ہے ظلم کر رہے ہیں۔ جس طرح کھانے کے لیے، جس طرح کے صحت کے لیے، زندہ رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ انسان کو کھانا اور پینا دونوں ہے، پھر اچھی ہوا میں، کھلی ہوا میں سانس بھی لینا ہے، اچھی فضا بھی چاہیے، اچھی ہوا بھی چاہیے۔ تو جس طرح بدن کے لیے کھانے پینے اور ہوا کی ضرورت ہے، اسی طرح جو ہے ہماری روح کی غذا جو ہے وہ نماز ہے۔ یہ آیت کا ایک چھوٹا سا جو ہے ٹکڑا جو میں نے پڑھا تھا، اس کا یہ مفہوم ہے۔ آگے جو میں نے حدیث پڑھی اس میں اس چیز کا ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، 5 چیزوں پر ہے۔ اور سب سے اول جو ہے اسلام کی بنیاد جو ہے، جس چیز کا جو ہے شروعات ہوتا ہے اسلام کی بنیاد میں، جیسے کہ ہم کوئی مکان بناتے ہیں، اس کی بنیاد کے لیے نیچے جو ہے گڈھا کھود کے اس میں پلر ڈالتے ہیں، تاکہ ہمارا چوڑا سا گڈھا کھودتے ہیں، اس میں پلر ڈالتے ہیں اور اچھا میٹیریل دیتے ہیں، تاکہ جو ہے آگے چل کے ہم اپنی سہولت کے حساب سے اس کو بناتے ہیں کہ آگے چل کے جو ہے وہ مکان گر نہ جائے، کیونکہ اس کے اوپر اگر جو ہے بنیاد اگر کمزور رہا تو اوپر جو لوڈ ہوگا، اس کے اوپر جو کنکریٹ کیا جائے گا، جو چھت ڈالا جائے گا اس کے اوپر، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پلر دھس جائے یا دیوار دھس جائے اور جو ہے وہ مکان نیست و نابود ہو جائے۔ تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں ہم لوگ، جب گھر مکان بناتے ہیں اس کا جو ہے بنیاد بہت اچھی طریقے، اپنے حساب سے، اپنی وسعت کے حساب سے اس کا بنیاد جو ہے بہت اچھی طریقے سے ہم ڈالتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد بتایا۔ اول، سب سے پہلا جو ہے، جو پلر کا کام کرتا ہے، سب سے پہلا پلر جو ہے اسلام کا، یہ ستون، یہ پلر ہی ہے، کھمبا سمجھ لیجئے کہ اسلام کا جو ہے اسلام کا جو ہے 5 کھمبے ہیں، اور سب سے پہلا کھمبا کیا ہے؟ توحید۔ اول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود الا اللہ، سوا اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود، مطلب نہیں کوئی، کسی کی عبادت مانیہ نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، الا اللہ، سوا اللہ کے، سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں، کسی کی پوجا نہیں، کسی کی جو ہے بندگی نہیں کر سکتے۔ اور آگے کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، اور ہم کو یہ بھی یقین رکھنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور اس کے اوپر جو ہے یہ بھی یقین رکھنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ آخری رسول ہے، آخری نبی ہے، آخری رسول ہے۔ اس کے بعد جو ہے نبوت کا دروازہ قیامت تک کے لیے، مطلب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ یہ یقین رکھنا ہے ہم کو۔ یہ توحید کا، اسلام کا جو ہے یہ سب سے پہلا پلر ہے، سب سے پہلا کھمبا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام کا 5 کھمبوں میں سے سب سے پہلا کھمبا کیا ہے؟ ہم کو جو ہے دل سے یقین رکھنا ہے، صرف زبان سے نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو غیر بھی بولتے ہیں،
غیر بھی بول دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ہم کو دل سے یقین رکھنا، پختہ یقین رکھنا اس کلمے کے اوپر، اور اس کلمے کے اوپر چلنا بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم زبان سے کلمہ پڑھ لیے، پھر ہم کسی قبر پہ چلے گئے، پھر وہاں چلے گئے، یہاں چلے گئے، وہاں چلے گئے۔ ایک اس میں چھوٹی سی مثال سمجھ لیجئے کہ کوئی بندہ دن بھر محنت کرے گا، مزدوری کرے گا، کوئی بندہ دن بھر محنت و مزدوری کرے گا، اور پھر جو اس کو جو پیسے ملیں گے، اس کی جو مزدوری ملے گی، اس کو دوسرا آدمی آ کے اگر یہ کہہ دے، شریک ٹھہرائے اس کو کہ نہیں ہم کو بھی دے دو، صرف وہ اس کے ساتھ رہے اور نہ بھی رہے، اور وہ دوسرا آدمی آ کے بولے کہ اس میں 50-50 کرو بھیا، تو کیا وہ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کو بنانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس لیے عبادت جو ہے ہم کو صرف کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ کی، کسی قبر کی نہیں کرنی، کسی بت کی نہیں کرنی، کسی پتھر کی نہیں کرنی، کسی جو ہے درخت کی نہیں کرنی ہے، بلکہ کسی چیز کی بھی نہیں کرنی ہے۔ یہ اسلام کے ستون میں سے، اسلام کے جو کھمبا ہے سمجھ لیے اسلام کا، ان میں سے یہ پہلا کھمبا ہے۔ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد جو ذکر کیا گیا ہے، سب سے پہلے جو ہے وہ نماز کا ذکر کیا گیا ہے، اور حقیقت میں جب آخرت میں جب حساب و کتاب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے ایمان والوں سے سب سے پہلی بات جو پوچھے گا اللہ تبارک و تعالی نماز کے متعلق، کہ تم نے نماز کو قائم کیا یا نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر، ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن پھر بھی وہ پوچھے گا کہ تم نے نماز قائم کیا نہیں۔ یہ اسلام کا جو ہے نماز جو ہے توحید کے بعد جو ہے یہ اسلام جو ہے، اسلام کی بنیاد میں سے جو ہے یہ پہلا جو ہے وہ کلمہ ہے کہ اقرار کرنا دل سے، اور دوسرا جو ہے کہ نماز ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ لیکن زکوٰۃ جو ہے سب کے اوپر واجب نہیں ہے، سب کے اوپر فرض نہیں ہے۔ جو وسعت رکھتا ہو، جو مالدار ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ دیکھیں اسلام جو ہے بہت ہی آسان مذہب ہے، بہت ہی آسان۔ اسلام بہت آسان مذہب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہا ہے، جس کے پاس ہے تو زکوٰۃ دو، جس کے پاس نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کچھ نہیں، اس کو دینے کے لیے نہیں کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ مطلب پہلا ہو گیا کلمہ، دوسرا ہو گیا نماز، اور تیسرا ہو گیا زکوٰۃ، چوتھا ہو گیا حج کرنا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دیا ہو، دولت دی ہو، وہ مالدار ہو ہر چیز سے جو ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے حج کرنا اس کے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے پانچواں کیا ہے؟ رمضان کے روزے۔ رمضان کے روزے تو سب پر فرض ہیں، سوائے اس کے جو ضعیف ہو، جو نہ رکھ سکتا ہو روزہ، اور جو معذور ہو، جو بیمار ہو، جو لاچار ہو۔ اس کے علاوہ جو صحت مند ہے سب کے اوپر روزہ فرض ہے، ہر ایمان والے کے اوپر روزہ فرض ہے، سوائے بیمار کے، ضعیف کے، اور جو سفر میں ہو۔ سفر میں جو ہے اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن جب وہ سفر سے واپس آ جائے یا سفر ان کا ختم ہو جائے تو جو روزہ باقی ہے اس کا ادا کرنا ان کے اوپر فرض ہے۔ اور اسی طرح جو بیمار ہے، بیماری میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ بیماری سے صحت یاب ہونے کے بعد اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ہر مومن کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر روزہ فرض ہے۔ تو یہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہو گئی؟ 5 چیزوں پر۔ پہلا کلمہ کا اقرار کرنا، دوسرا نماز کو قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا اگر مالدار ہو تو، چوتھا حج کرنا اگر مالدار ہو تو، اور پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بھائی اگر ویڈیو
اچھی لگے تو براہ کرم میرے چینل ابو سفیان آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوسرے دوستوں تک شیئر کیجئے۔ اور کیا بولتے ہیں، سبسکرائب کرنے میں یا لائک کرنے میں، شیئر کرنے میں آپ لوگوں کو پیسہ نہیں لگتا ہے، بس میری ہمت بڑھ جائے گی۔ آپ لوگوں کی دعا سے آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے۔ میں پہلے ہی بول دیا ہوں کہ میں اتنا بڑا جو ہے آدمی نہیں ہوں، اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، اتنا بڑا جو ہے مناظر نہیں ہوں، اتنا بڑا جو ہے کیا بولتے ہیں مقرر نہیں ہوں، لیکن میں کچھ کہنے کی جرت کر رہا ہوں، ڈر بھی رہا ہوں کہ میری بات لوگوں کو پسند آئے گی نہیں آئے گی۔ بہرحال اگر اس میں کوئی غلطی ہو، کوئی خامی ہو جائے بولنے میں تو براہ کرم میری اصلاح کر دیں بھائی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔